صلوات بر محمد و آل أعوذ بالله السميع العليم العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين عزم الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على دائم أجمعين الآن إلى قيام يوم الدين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات على حب آل محمد فقد مات شهيدا صلوات ایدانی بہت ہی مشہور معروف حدیث میں نے اس مجلس رسالہ ثواب کے لیے ہمارا بیان قرار دیا ہے. یہ حدیث متفق بین الفریقین صحیح ہے. اسے اپنوں نے بھی لکھا ہے, غیروں نے بھی لکھا ہے. اور علامہ جلال الدین سیوطی نے اس پر مکمل ایک رسالہ لکھا جس کا نام ہے احیاء المیت. اب تو اس کا اردو ترجمہ بھی مل جاتا ہے. نبی صدی ہجری کے بہت بڑے محدث اور عالم جو عالم اسلام کے بہت مشہور تھے, جلال الدین سیوطی, انہوں نے اپنی کتاب احیاء المیت میں اس کو لکھا ہے. جو آل محمد کی محبت میں دنیا سے گزر گیا وہ شہید ہے, زندگی جاوید ہے. اچھا, لوگوں کو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جہاں کہیں آل محمد کی فضیلت دیکھتے ہیں تو وہاں مخمل میں ٹاٹ کا پیوند لگانے کی پوری کوشش کرتے ہیں. جہاں علی کی فضیلت آئی وہاں چھینا جھپٹی شروع ہو گئی, دھینگا مشتی شروع ہو گئی. بھئی جیسے مولائے کائنات کے لیے روایت یا نام مدینۃ العلم وعلم بابھا, علم کا دروازہ, علم کا شہر و علی اس کا دروازہ ہے, تو لوگوں نے اس کو قبول نہیں کیا جب تک کہ اس میں کھڑکی نہیں لگا دی, چھت نہیں بنا دیا. سبحان اللہ. کہا کہ جب اس میں کھڑکی ہو, چھت ہو, تب حالانکہ وہ ایک مثال ہے, سرکار دو عالم سے استعارہ بنا کے پیش کرتا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے, سمجھانے کے لیے کہ دروازے ہی سے شہر میں آیا جاتا ہے. لوگوں نے اس کو ایک محل بنایا, ایک مکان بنایا, تو بھئی مکان بنا ہی رہے تو اس میں بڑی گنجائش ہے, پھر اور بھی کچھ بنا دو, اور بھی تو لوگ موجود ہیں, انہیں بھی کچھ بنا دو. تو یہ بات, اب جہاں مولا کی فضائل آتے ہیں وہاں دیکھیے سوائے میں مورخہ چھپ چکی, اردو میں آ چکی. مخالفین نے جہاں جہاں مولا کی فضیلت کو تسلیم کیا تو اس میں جب تک اپنوں کو نہیں جوڑا تسلیم نہیں کیا. ارے بھائی, جس کی جو فضیلت ہوگی کچھ اپنی وجہ سے بھی ہوگی یا مولا ہی کے ساتھ جوڑنے سے ہوگی. اس کا پتہ یہ چلا کہ لوگ اپنوں کو بھی منواتے ہیں تو مولا ہی کے سہارے منواتے ہیں. صلوات پڑھ دیں مولا. بہرحال یہ زمانے کا دستور ہے. اسی کے ساتھ یہ حدیث بھی ہے, مسلو اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح, میرے اہل بیت کشتی نوح کی طرح. تو لوگوں نے کہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کشتی نوح ہے, کشتی کس پہ چلتی؟ پانی پہ چلتی. تو لوگوں نے کہا کشتی نوح ہے بے شک ہے, مگر کشتی ستاروں کی روشنی میں چلتی. جو ملا ہوتا ہے پرانے زمانے میں جو باربان ہوتے تھے کشتی چلانے والے, اور آج بھی ہیں, تو وہ ستاروں کی روشنی میں اپنے راستے اور منزل کو طے کرتے. تو لوگوں نے کہا کہ بے شک اہل بیت نوح کی کشتی
कश्ती की तरह है, अहले बैत सफीना नूह है। लेकिन ये बात भी तो है कि सहाबा सितारे, और कोई कश्ती बगैर सितारे के नहीं चलती। लिहाजा जो है हम अहले बैत की कश्ती में सवार हैं, मगर सहाबा के सितारों की रोशनी में चलते हैं। मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अहले बैत की कश्ती में सवार होने के लिए भी सितारों जैसे शुरू करा देंगे। ये बताना चाहते जी, अच्छी बात। यही अल्लामा फखरुद्दीन राज़ी ने आयत मवद्दत के ज़ैल में लिखा है तफसीर कबीर में। उनकी तफसीर कबीर मुकम्मल सेट है मेरे पास, जो चाहे जानना चाहते और अरबीदा आए कर दिखाओ। उन्होंने कहा कि भाई ये आयत मवद्दत बेशक अहले बैत के लिए इनकी मवद्दत लाज़मी है, क्योंकि कश्ती नूह है, मगर इसके साथ सहाबा सितारों के मानिंद वो भी जरूरी है। हमने कहा बेशक, हम आपकी बात से इख्तिलाफ नहीं करते, हम आपकी बात से इख्तिलाफ नहीं करते, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि हर कश्ती को सितारे की जरूरत है, लेकिन अहले बैत की कश्ती को किसी सितारे की जरूरत नहीं है, क्योंकि सितारा जिनकी ड्योढ़ी पे उतरा वो यही अहले बैत। सितारा जिनकी ड्योढ़ी पे उतरा वो अहले बैत है। और अल्लाह के नबी ने भी बताया रसूलुल्लाह को आने वाले जमाने में लोग अहले बैत के फजाइल में अपनों को जो है दाखिल करेंगे, तो इसलिए अल्लाह के नबी ने सिर्फ कश्ती नहीं कहा, मसलो अहले बैती का मसले सफीनती नूह, नूह की कश्ती की तरह। सुभान अल्लाह। नूह की कश्ती जब चल रही थी तो जमीन से पानी उबल रहा था, आसमान से पानी बरस रहा था, और जब पानी बरसता है तो कोई सितारा नजर नहीं आता, सितारा दिख नहीं रहा था, मगर कश्ती अपनी साहिल तक पहुंच गई। तो अहले बैत की कश्ती में जो बैठ जाएगा उसे किसी सितारे की जरूरत नहीं है। सारे सितारे जब छुप जाते हैं तब अहले बैत की कश्ती ऐलान करती है, आओ हमारे पास, जो हमसे मुंसलिक होगा वो नजात पाएगा, जो इन्हें छोड़ देगा वो डूब जाएगा। हम आगे बढ़ाते हैं यहीं से। अब ये जो हदीस है मोहम्मद, इसको भी सबने लिखा है, मगर यहाँ पर लोगों ने किसी को दाखिल नहीं किया कि फुला की मोहब्बत में मरो तो शहीद, फुला की मोहब्बत में मरो तो शहीद, फुला की मोहब्बत। जब 3 बार फुला कहा जाए तो हमारे बच्चे समझ जाते हैं। फुला की मोहब्बत में मरो तो शहीद, अरे भाई आपको इतनी जगह मिली है हर जगह अपनों को दाखिल करने की, यहाँ भी किसी को दाखिल कर दे। फुला की मोहब्बत में मरो तो शहीद है, फुला की मोहब्बत में मरो तो जन्नत है। इसलिए किसी के लिए नहीं कहा कि फुला की मोहब्बत, फुला की मोहब्बत क्यों नहीं कहा? इसलिए कि किसी फुलाना ने ये कहा ही नहीं कि जो हमारी मोहब्बत में मरेगा उसे जन्नत है। क्यों? कि ना मरने वाले को पता है वो जन्नत में जाएगा, जिसे अपने जन्नत की खबर नहीं वो दूसरे को जन्नत की खबर कैसे दे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये हदीस खालिस है, इसमें लोगों ने कुछ नहीं मिला। जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में गुजर गया वो तो शहीद है। मैंने कहा मर गया कि गुजर गया, गुजर जाना, क्योंकि आगे हदीस कह रही है शहीदा, जब आगे हदीस कह रही है जिंदा है तो पहले कैसे तर्जुमा करूं कि मर गया। और अहले बैत का चाहने वाला तो मरता ही नहीं, और अहले बैत का दुश्मन कभी जीता ही नहीं। अहले बैत वाला मरता
मरता है तो मरता ही नहीं, इसका सबूत ये जब मर जाता है, जिसे कहते हैं मौत हो गई, उसके बाद आप कब्र में मिट्टी डालने से पहले कहते हैं इस्मा इफम सुन समझ तलकीन है। अरे जब मर गया तो कहाँ से सुनेगा, कहाँ से समझेगा? का आले मोहम्मद का मन दुनिया से जाने वाला, मोहब्बत में दुनिया से जाने वाला, वो दुनिया से चला भी जाए तो सुनता भी है, देखता भी है, समझता भी है। उसकी मौत का उसकी दिमाग पे असर नहीं होता, उसकी मौत का उसकी दिमाग पे असर नहीं होता। ये अली का गुलाम है, गुलामे आले मोहम्मद जब दुनिया से जाए तो मौत उसके दिमाग पे असर नहीं करती है, तो बीमारी मोहम्मद के दिमाग पे कैसे असर करेगी? करते मोहम्मद वाले तो ये आले मोहम्मद, शर्त क्या? आले मोहम्मद की मोहब्बत में दुनिया से गुजरना। इसके एक एक लफ्ज में जुमले जो आ जाते हैं अहले अक्ल के लिए, कभी कभी एक जुमला एक तकरीर बन जाता है। आले मोहम्मद की मोहब्बत में जो दुनिया से गुजरे वो मोहब्बत में नमाज पढ़ के मरा शहीद नहीं, रोजा रख के मरा शहीद नहीं, हज करके मरा शहीद नहीं, अरफा में मीना में मरा शहीद नहीं, तवाफ में मरा शहीद नहीं, मुसल्ले में मरा शहीद नहीं, कुरान पढ़ के मरा शहीद नहीं, हाफिज हो के मरा शहीद नहीं, मौलवी आलिम मुफस्सिर मुदब्बिर मुअर्रिख कुछ भी बन जाए, वो कुछ भी बन के दुनिया से जाए शहीद नहीं। बस शहादत का अवार्ड, शहादत का दर्जा, शहादत का एजाज उसे एक ही बात पे मिलेगा कि जीना भी इनकी मोहब्बत में है और मरना भी इनकी मोहब्बत। पता क्या चला? पता ये चला इनकी मोहब्बत में जीना कमाल नहीं है, इनकी मोहब्बत में मरना कमाल है। क्योंकि कितने लोग ऐसे हैं कि जो मोहब्बत में नारे लगाते हुए जिंदगी गुजारते गए, मगर मरने से पहले उनके अकीदों में बदलाव आ गया। वही नारे के भी मुखालिफ हुए, वही आंसू के भी मुखालिफ हुए। किसी ने कहा आंसू से क्या होगा, किसी ने कहा अली अली से क्या होगा, किसी ने कहा कि जिक्र अली से क्या होगा, किसी ने कहा खंदक खैबर कब तक पढ़ा जाएगा। अरे भाई एक जमाने में तो आप बड़ी तारीफ करते थे, ये मरने से पहले क्या हो गया? तो अहले बैत बताते हैं कि ईमान दो तरीके का, एक ईमान दायमी है, एक ईमान आर्जी है, जिसे ईमान मुस्तआर कहते हैं, जिसे चंद सालों के लिए, चंद दिनों के लिए, चंद जमाने के लिए ईमान जाता है, दिया जाता है, वो बस थोड़े सालों के लिए मोमिन रहता है। उसके बाद में अली के जिक्र से दिल उचाट हो जाए और चेहरे पर बहाली ना हो, फजाइल पड़े जाएं, चेहरे पे थकन के आसार हो, तो समझ लीजिएगा ये मौला की लिस्ट से निकल चुका इनकी मोहब्बत में जीना कमाल नहीं है जी, इनकी मोहब्बत में मरना कमाल है। इसलिए कहते हैं मरने वाले को देखो मरा किस पर। अगर जिस पे और हदीस है कमा तमूतूना कमा तईशूना तमूतून कमा तमूतूना तो बस जैसे जियोगे वैसे मरोगे और जैसे मरोगे वैसे उठोगे। इनकी मोहब्बत दिलों को जिलाती है, दिलों को जिंदा करती है। इनकी मोहब्बत मेयारुल वलद है। क्या बात है साहब? इनकी मोहब्बत मेयारुल वलद है। जैसे हमारे यहाँ होता है ना, हर चीज का एक पैमाना है, कसौटी है, बायोमीटर है, डायोमीटर है, क्या क्या निकला है। हवा को नापने का आला है, पहाड़ों को नापने का आला है, बुखार को देखते हैं तो थर्मामीटर है, इससे पता चलता है। तो इंसान कौन हलाल है कौन हराम है इसका मीटर किसी के पास नहीं। अरे नहीं किबला, आजकल एक चीज आ गई है डीएनए, डीएनए से पता चल जाता है, एक बाल भी मिल जाए पता चल जाता है तो फुला का बेटा है या नहीं। हाँ, इससे ये तो चलेगा फुला का बेटा है, निकाह से है या नहीं ये कौन बताएगा? तो ये डीएनए सिर्फ खून को बताता है, हलाल होने को नहीं बताता। सरकार दो आलम ने नुस्खे कीमिया दिया सुबह क़यामत तक क्या औलाद के हलाल होने का सबूत अली की विलायत और मोहब्बत है। मैं मल्ला अज़रुल फ़क़ीह सुना दूं आपको। मल्ला अज़रुल फ़क़ीह में किताबुन निकाह में
یہ روایت موجود ہے جس میں اولاد کے حلال و حرام ہونے کی پہچان میں شیخ صدوق علیہ الرحمٰن نے ملا یعذر الفقی میں پیش کی. صحابہ کرام رسول اللہ کے پاس آ کے کہتے تھے کہ یا رسول اللہ ہمیں کیسے پتا ہمارے بچے ہمارے. تو سرکار دو عالم نے فرمایا جب علی آئے ان کے سامنے پیش کرنا, جو بچہ علی کو دیکھ کے مسکراتے ہیں تیرا ہے, اور جو بچہ علی کو دیکھ کر چہرہ اتر جائے یا منہ پھیر لے تو سمجھنا جو علی کا نہیں وہ تیرا نہیں ہے. یار الولد, یہ نماز و روزے کی ہی کسوٹی نہیں ہے, حلال و حرام کی بھی کسوٹی مولا کی محبت و ولایت ہے. تو ہم فضائل پڑھتے اس لیے ہیں تاکہ دنیا کو دکھایا جائے. فضائل ہم پڑھ رہے ہیں, دنیا پہچانے چہرے کس کے اتر رہے ہیں اور کس کے بحال ہو رہے ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد. کمال ہے کیونکہ ان کی محبت دراصل اللہ سے محبت ہے. من احبکم فقد احب اللہ. زیارت جامعہ میں ہمیں امام نے بتایا ہے کہ یوں سلام کرو, السلام علیکم یا اہل البیت من احبکم فقد احب اللہ. ہے اہل بیت تم پہ سلام, جس نے تم سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. ومن عرفکم فقد عرف اللہ, جو تمہارا عارف اللہ کا عارف. ومن جاہلکم فقد جاہل اللہ, جو تم سے جاہل ہے وہ اللہ سے جاہل ہے. وہ اللہ کو جانتا ہی نہیں. کتنا بڑا مولوی ہو وہ اللہ کو نہیں جانتا, کتنا بڑا مفسر ہو وہ اللہ کو نہیں جانتا, کتنا بڑا مورخ ہو محدث ہو اللہ کو نہیں جانتا. جس نے تمہیں نہیں جانا اس نے اللہ کو جانا ہی نہیں, اور جس نے تمہیں نہیں پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں. تو جو آل محمد کی محبت میں دنیا سے جائے گا تو اس کے لیے زندگی ہے, اور زندگی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک تو سماجی زندگی ہے, ایک حیوانوں والی زندگی ہے. حیوانوں والی زندگی تو وہی خواہشات کا پورا ہونا, چھوٹا سا کنبا ہونا. وہ کنبا ہر جانور کا بنتا ہے اور اس کے بعد میں ٹوٹ جاتا ہے. جیسے آج کل کے کنبے بنتے بھی ہیں اور ٹوٹ بھی جاتے ہیں. وہ آج کا انسان سماجی ہوتے ہوئے حیوانی ہو رہا ہے. جو رشتوں کو نبھائے وہ زندگی ہے. رشتہ داری نبھانے کا نام ہے. جان نبھایا نہ جائے وہ رشتہ داری نہیں ہوتی. اور اللہ قیامت کے دن پوچھے گا اتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام. یہ خطبہ نکاح میں آپ پڑھتے ہیں, قرآن کی آیت کو سنتے ہیں, اللہ کہہ رہا ہے قیامت کے دن ڈرو اس بات سے کہ اللہ تم سے رشتہ داری کے بارے میں سوال کرے گا. اور رشتہ داری مثالی جسم میں مجسم ہو کے قیامت کے دن آواز دے گی, پالنے والے جس نے مجھے خود سے جوڑا اپنی رحمت سے جوڑ, جس نے مجھے توڑا اپنی رحمت سے اسے توڑ دے. تو رشتوں کا احترام ہے, رشتوں کی پاسداری ہے. انسانیت, سماج, گھر, خاندان, مذہب, ان سب کی قدریں رشتوں کے ذریعے ہوتی ہیں. آج ہم چھوٹی چھوٹی بیماریاں, وبائی امراض, کچھ تو وبائی امراض ہے, کچھ اس میں فراڈ ہے, اور کس اس کے اندر جو ہے دھوکہ ہے. ان سب چیزوں کے باوجود ہم اپنے رشتہ داروں کی, ہم دیکھ رہے ہیں سماج میں لوگ اپنے گھر والے میتوں میں شریک نہیں ہو پا رہے. ارے واہ واہ واہ, کیا رشتہ داری نبھائی جا رہی ہے. سب قبرستان نہیں جایا جا رہا. تم قبرستان آج اگر کسی اور کے لیے نہیں جاؤ گے تو جب تم مرو گے تو کون تمہیں پہنچائے گا. کہاں وہ زمانہ کہ ذرا سا کسی کو کھانسی بخار آ جائے تو خاندان جمع ہو جاتا تھا, اور کہاں یہ زمانہ کہ خاندان کے لوگ اپنے گھر کی میت میں شریک نہیں ہو پا رہے. اور بعض جگہ معاذ اللہ بے غسل بے تیمم لاشوں کو دفنایا جا رہا ہے. کیا جواب دو گے قیامت کے دن؟ اللہ کو کیا جواب دو گے؟ آل محمد کی محبت میں دنیا سے جانے والا اپنے گھر میں, اپنے خاندان میں اتنا اکیلا ہو گیا کہ زندگی میں بھی اس کا کوئی نہیں اور مرنے کے بعد بھی کوئی نہیں. تو یہ محبت آل محمد کا تقاضا ہے کہ دنیا سے جانے والے کو یہ دیکھو کہ یہ آل محمد کی محبت میں گیا تو ان رشتوں کو نبھاؤ. اب تو لوگ گھروں میں بھی نہیں نبھا پا رہے, ماں سے بھی رشتہ نہیں نبھاتے, باپ سے بھی نہیں نبھاتے. جو ماں باپ پینشن یافتہ ہے وہ تو جی رہے ہیں, جن کی کوئی پینشن نہیں, اولاد پہ ڈیپینڈ ہے, گویا ماں اپنی ماں باپ ہی کو اولاد ذلیل کر رہی ہے. تو یاد رکھیے گا یہ چیزیں جو گھر گھر کا ماحول بنا ہوا ہے, مجلسیں صرف پڑھنے اور سننے کا نام نہیں ہے, مجلسیں تہذیب کو زندہ رکھنے کا نام ہے. ابھی ہم ماں پہ سن رہے تھے, رضا سرسوی صاحب کا کلام سن رہے تھے.
اور بہت اچھا کلام ہے، مگر ماں کا مطلب صرف شاعری کرنا اور سننا نہیں، ماں کا مطلب اس رشتے کو نبھانا ہے۔ اور اتنا بڑا مقام ہے کہ سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرے ماں اور باپ ہے، کس کی خدمت کروں، تو 3 مرتبہ حضور نے ماں کے لیے کہا، 4تھی مرتبہ باپ کے لیے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے ماں کو کاندھے پہ بٹھا کے کعبے کا طواف کرا چکا ہوں، کیا میں نے حق ادا کیا؟ کہ جب اس نے تجھے اپنے شکم میں رکھا ہوا تھا اور نمازیں ادا کر رہی تھی تو تو اس کے ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا۔ کیا بات ہے باپ، ماں کا بہت بڑا مقام ہے، لیکن ماں کا مقام سمجھ میں کب آتا ہے؟ دنیا کو جب ماں گزر جاتی اور دوسروں کی مائیں زندہ رہتی ہیں، جب دعاؤں سے محروم ہوتے ہیں تب سمجھ میں آتا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ جیسی شخصیت کو اللہ کہہ رہا ہے، موسیٰ ذرا طور پہ سنبھل کے آنا، اب وہ سفید بال والی بڑھیا ماں تمہاری سر پہ نہیں ہے کہ جس کی دعاؤں کی چھاؤں میں تم چلے آتے تھے۔ کیا بات، وقت کے نبی کو اللہ ماں کے لیے بتا رہا ہے۔ آج لوگ ماؤں کا احترام نہیں کرتے تو رزق میں برکت کیسی ہوگی؟ ماؤں سے اونچی زبان میں بات کرنے والے، ماں کی آنکھ میں آنکھ ملا کے بات کرنے والے، ماں پہ تھوڑا سا خرچ کر کے زیادہ سوچنے والے، ماں کی دوائیں لا کر کے زیادہ سوچنے والے کہ میرا خرچ بڑھ رہا ہے، وہ سوچے کہ ماں نے اتنے بچوں کو کیسے پالا ہوگا، بھوکے رہ کے بھی پالتی ہے اور آگ کے پیاسے رہ کے بھی پالتی ہے۔ تو عزیزوں، محبت اہل بیت کا مطلب آل محمد کی محبت میں دنیا سے گیا شہید ہے، زندہ ہے، مگر آل محمد کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ ان کی تعلیمات پہ عمل کرو۔ آل محمد کی محبت کا ایک تقاضا پہلا اطاعت، اہل بیت کی محبت کا تقاضا ان کے فضائل سننا، ان کے حق کو بیان کرنا، ان کے حق کو سننا، اور جس سے محبت ہوتی ہے اس کے دشمن سے شدید نفرت ہوتی ہے۔ تو آل محمد سے جتنی محبت ہوگی غاصبوں سے، ان کے دشمنوں سے اتنی زیادہ نفرت ہوگی۔ بے شک بے شک۔ تو اب آل محمد سے بھی محبت ہے، ان کی اطاعت بھی ہے، یعنی اہل بیت کو بھی مانو، اہل بیت کی بھی مانو۔ تو جو اہل بیت کا شیعہ ہوتا ہے، جو علی کا شیعہ ہے، جو حسنین کا شیعہ ہے، جو 12 کا شیعہ ہے، جو 14 کا شیعہ ہے، وہ انہیں بھی مانتا ہے اور ان کی بھی مانتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ تبلیغات مطلب جو اصلاح پہ نہیں بولتے، نہیں بولتے ہیں، مگر بغیر ولایت علی کے کوئی اصلاحی نہیں۔ کیا بات ہے، سارے تبلیغات اگر علی کی ولایت کے بغیر ہو تو وہ تبلیغی جماعت تو ہو سکتی ہے مگر تبلیغ نہیں ہو سکتی۔ کیا بات ہے، ماں کی اطاعت کرو اس لیے کہ اس ماں نے فرش عزا پہ بیٹھنا سکھایا۔ اس ماں کی اطاعت کرو، محبت کرو ان ماں باپ سے کہ باپ نے تمہارا ہاتھ تھام کے عاشور خانے میں تمہیں لاتے تھے، اگر ماں باپ تمہیں یہ فرش عزا نہ دکھاتے، یہ علم نہ دکھاتے تو تمہیں پتہ کیا چلتا عزاداری کیا ہے؟ عزاداری تمہاری میراث میں ہے، لیکن میراث میں تبھی تو ہو کہ جب تمہارے ماں باپ نے تمہیں یہ راستہ دکھایا ہے۔ تو ماں باپ کا احترام، ان کی عزت بہت زیادہ کرنی ہے، اور علی کا شیعہ ہونا آسان نہیں ہوتا ہے۔ علی کے شیعہ کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کے سامنے رشتوں کا بھی امتحان ہے، اس کے سامنے ولایت کا بھی امتحان ہے، اس کے سامنے امتحانات مسلسل ہوتے ہیں۔ اور مولائے کائنات کا شیعہ وہی ہے کہ جس کو سرکار دو عالم نے بشارت دے کے کہا یا علی انت شیعتوں کا فی الجنہ، اے علی تمہارے شیعہ جنتی ہے، یا علی انت و شیعتوں کا ہم الفائزون، اے علی تمہارے شیعہ کامیاب ہے۔ یہ بھی خاص بات ہے، لکھا دشمنوں نے اپنی کتاب میں کہ علی کے شیعہ کامیاب، علی کے شیعہ جنتی۔ اما 1400 سال میں نہ جانے کس کس کے شیعہ ہیں۔ تاریخ تو کہتی ہے معاویہ کے بھی شیعہ ہیں، تاریخ تو کہتی ہے عثمان کے بھی شیعہ ہیں، شیعہ نے عثمان بھی ہے، شیعہ نے معاویہ بھی ہے، مگر نجات شیعہ نے علی کو ہے، شیعہ نے علی کو ہے۔ اور لوگوں نے اپنے نام کے آگے سے شیعہ ہٹا دیا، ہم نے کبھی نہیں ہٹایا کیونکہ ہم علی کے شیعہ ہیں۔ اور جب ہم علی کے شیعہ ہیں تو لفظ شیعی پہ مجھے یاد آیا قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جس میں لا ربی ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر باقی نہیں ہے جو قرآن میں خشک و تر کا علم ہو۔ ہر کا قبلہ کون سا فرقہ جنت میں جائے گا؟
قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں، قرآن میں تو برابر موجود ہے۔ اللہ نے کہا وَإِنَّ مِن شِيَّةِ الْإِبْرَاہِيمَ، سورہ صافات ہے، آیت نمبر 83 ہے۔ اللہ نے کہا ابراہیم نوح کا شیعہ ہے، ابراہیم کو نوح کا شیعہ کہا ہے، تو لفظ شیعہ اللہ نے معصوم کے لیے استعمال کیا۔ ابراہیم خود شیعہ ہیں نوح کے، تو جس لفظ کو اللہ نے معصوم کے لیے رکھا ہے وہی لفظ رسول اللہ نے کہا یا علی تمہارے شیعہ جنتی ہیں۔ تو لفظ شیعہ کو گرانے کی کوئی کوشش نہ کرے، اگر کسی فرقے کا لفظ کے اعتبار سے نام ملتا ہے تو صرف شیعہ کا ملتا ہے اور کسی کا نام نہیں ملتا۔ اور شیعہ کسے کہتے ہیں کہ جو علی کی ولایت کو مانے، 12 امام کی ولایت کو مانے، ان سے تولا رکھے، ان کے دشمن سے تبرہ رکھے اور علی کی ولایت سے ایسا متمسک ہو جو کہیں چھوٹنے نہ پائے، تو سمجھیے وہ ہے علی کا شیعہ۔ وَإِنَّ مِن شِيَّةِ الْإِبْرَاہِيمَ، اور ابراہیم وہ ہیں کہ حضرت ابراہیم کے بارے میں قرآن میں پڑھتے جائیے، شیعہ مذہب کا ثبوت ملتا چلا جائے۔ بھئی شیعہ اللہ کو مانتے، لا الہ الا اللہ کہتے، یہی حضرت ابراہیم نے کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ حضرت ابراہیم نے کہا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، پالنے والے میرا جینا، میرا مرنا، میری روزہ، میری نماز، سب کچھ اللہ کے لیے، تو یہاں سب واجب قربتن اللہ، یہی تو ہے حضرت ابراہیم کی تعلیم۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، پالنے والے میری ذریت میں ایسا گروہ ہو کہ ایسا گروہ جو ڈائریکٹ دین سے تعلق رکھے، جس کا اسلام ڈائریکٹ ہو، جس کا اسلام ڈائریکٹ ہو، امتم مسلمۃ لک، ایسا مسلم گروہ جو تجھ سے ڈائریکٹ اسلام لے، درمیان میں کسی واسطے کی ضرورت نہ ہو۔ تو حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد میں ڈائریکٹ اسلام کے لیے جس کے لیے دعا کی وہ عبد المطلب کا ایمان ہے۔ وہاں کسی نبی نے کلمہ نہیں پڑھایا، مگر عبد المطلب کے پاس اسلام ہے، ہاشم کے پاس اسلام ہے، عبد مناف کے پاس اسلام ہے۔ اب کوئی یہ نہ پوچھے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، ارے ابو طالب کے لیے تو حضرت ابراہیم پہلے ہی دعا کر چکے، میری اولاد میں ایک گروہ ایسا ہو جس کا اسلام تجھ سے ڈائریکٹ رہے۔ تو جس کا اسلام ڈائریکٹ نہیں ہے، جس کا اللہ سے ڈائریکٹ اسلام ہے، اسے عبد المطلب کہتے ہیں، اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ اور حضرت ابراہیم کو اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں امام بنانے والا ہوں۔ قال ومن ذریتی، پالنے والے میری اولاد میں ہو۔ اللہ نے کہا لا ینال عہد الظالمین، لیکن یہ عہدہ ظالمین کو نہیں ملے گا۔ تو ہمارے پاس ہمارا ایک نام امامیہ ہے۔ پہلے کے لوگ جب ہمارا رد کرتے تھے تو کہتے تھے امامیہ۔ شیعوں کو امامیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ 12 امام کو مانتے ہیں، یہ 13ویں امام کو نہیں مانتے، ورنہ یہ امامیہ نہیں کہلاتے۔ ہم چونکہ صرف 12 کو امام مانتے ہیں، لہذا دنیا ہمیں امامیہ کہتی ہے، 13ویں کو ہم نہیں مانتے۔ دنیا اگر 13ویں کو مانیں گے تو پھر ہم امامیہ نہیں رہیں گے، تو ہم 12 کے ماننے والے امامیہ۔ تو ہمارا ایک نام ہے امامیہ۔ یہ کہاں سے آ گیا؟ قرآن پڑھو، اللہ نے ابراہیم کو کہا تو میں امام بنانے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے امامت کو اپنی اولاد میں طلب کیا۔ اب بتاؤ یہ 12 امام تمہارے پاس ہیں کہ ہمارے پاس ہیں؟ ارے صاحب آپ کے پاس وہ عدل کا کیا تصور ہے؟ اللہ نے سورہ شورا میں آیت نمبر 15 میں ارشاد فرمایا، سرکار دو عالم سے تمام نبیوں کا ذکر کرتے کرتے، تمام مشہور پیغمبروں کا ذکر کرتے 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 اللہ نے فرمایا میرے حبیب کہہ دو قل امرت لأعدل بینکم، کہ مجھے اللہ نے حکم دیا، میں حکم دیا گیا ہوں، صیغہ مجہول ہے، امرت حکم دیا گیا ہوں اللہ کی طرف سے، لأعدل بینکم تمہارے درمیان میں عدل کروں۔ تو عدل کیوں کروں؟ اللہ کے حکم سے۔ تو جب اللہ کے حکم سے نبی نے کہا قرآن میں موجود ہے تمہارے درمیان میں عدل کروں، تو ہمارا عدل ہونا، ہمارے پاس اصول دین میں عدل کا ہونا، یہ بھی قرآن سے مل گیا۔ اب آپ کو کیا چاہیے؟ ارے نہیں صاحب آپ کے پاس ایک بات ہے، وہ جو تبرہ کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ پھر حضرت ابراہیم کو پڑھی، سورہ توبہ پڑھی، آیت نمبر 114 پڑھی، وہاں پر آپ کو ملے پروردگار کہہ رہا ہے، حضرت ابراہیم کی سیرت بیان کر رہا ہے۔
کیونکہ ابراہیم حضرت نوح کے بعد ابراہیم کی ذریت میں ایک سرکار دو عالم ہے جو حضرت اسماعیل سے ہیں، اور باقی حضرت عیسیٰ تک جتنے نبی ہیں سب ابراہیم کی اولاد ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد ہے، اللہ نبینا علیہ السلام ان کی اولاد ہے، یعقوب ہو، موسیٰ ہو، عیسیٰ ہو، یہ سب اولاد ابراہیم ہیں۔ ابراہیم کا کردار کیا تھا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنے والد سے بہت متاثر تھے، بہت نصیحتیں کرتے تھے۔ والد سے مراد یہاں تارخ چچا، باپ کو بھی، چچا کو بھی باپ کہا جاتا ہے۔ تو معصوم نے کہا یہ چچا کی بات ہو رہی ہے۔ تو ان کے جو چچا تارخ تھے وہ بت تراش تھے۔ پہلے تو حضرت ابراہیم نے انہیں نصیحتیں کی کہ بتوں کو مت تراشو، یہ جائز نہیں، لیکن جب انہیں نہیں مانا تو قرآن کہتا ہے فلما تبین لہ انہ عدو للہ، جب ابراہیم پر یہ ظاہر ہو گیا کہ ان کا چچا عدو للہ، اللہ کا دشمن ہے، اللہ سے دشمنی کرتا ہے، تو کیا ہوا؟ فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ، تو ابراہیم نے اس سے کیا کیا؟ تبرأ منہ، ابراہیم نے اپنے چچا سے تبرأ کیا، کیونکہ چچا کا عقیدہ صحیح نہیں ہے تو تبرأ کیا۔ پتا چلا عقیدہ تبرأ ابراہیم کی دین ہے، قرآن کی آیت سے ابراہیم تبرأ کرتے تھے، رشتہ چچا کا ہے مگر چچا سے تبرأ کرتے تھے۔ تو ہم کسی سے ذاتیات کی بنیاد پہ تبرأ نہیں کرتے، عقیدے کی بنیاد پہ کرتے ہیں۔ ابراہیم نے چچا سے تبرأ کیا کیونکہ چچا کا عقیدہ صحیح نہیں۔ اب سنیں آل محمد کہواتے احبب حبیب آل محمد ولو ان قاتل ابیک، اپنے دوست کے دوست ہو جاؤ، احبب حبیب آل محمد، وہ جو آل محمد کا دوست ہے اس کے دوست بن جاؤ۔ وَلَوْ أَنَّ قَاتِلِ أَبِيكَ، چاہے تمہارے باپ کا قاتل کیوں نہ ہو، اگر ہمارا دوست ہے تو اس سے دوستی کرو۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ ارے بھائی ایسا تو ممکن نہیں ہے باپ کے قاتل سے بہت ڈرے گا، نہیں، بات میں وزن پیدا کرنا ہے، بات کے وزن کو بتایا جا رہا۔ تمہارا سارا غصہ اپنے باپ کے قاتل کے لیے ہوگا، لیکن جب ہماری ولایت آ جائے تو اسے معاف کر دینا، کیونکہ ہماری ولایت کی وجہ سے معاف کرو، ہماری ولایت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، یہ بتانا چاہتے۔ چاہے تمہارے باپ کا قاتل ہو لیکن اسے اپنا دوست سمجھو۔ وَبْغَضَ مَبْغَضَ آلِ محمد، اور اس سے بغض رکھو جو آل محمد سے بغض رکھے۔ وَلَوْ أَنَّ أَبِيكَ، چاہے تمہارا باپ ہی کیوں نہ ہو، اگر آل محمد کا دشمن ہے تو اپنے باپ سے بھی دشمنی رکھو۔ یہ روایت بتاتی ہے کہ یہاں رشتہ داری کی بنیاد پر دوستی ہے، نہ رشتہ داری کی بنیاد پر دشمنی ہے۔ اگر کسی کو چاہو تو آل محمد کے لیے چاہو، بچوں کو اس لیے پالو کہ یہ فرش ادا پر صف ماتم میں آنے والے ہیں، بچوں کی اس لیے پرورش کرو کہ یہ تمہارے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے، تو بڑھاپے میں اللہ کو رازق مانو، بچوں کو رازق مت مانو، وہ ان کا فرض ہے، نبھائے نہ نبھائے اللہ کے آگے جواب دہ ہیں، مگر بچوں کی پرورش یہ سمجھ کے کرو کہ یہ آل محمد کی عطا ہے۔ جب تم مر جاؤ گے تو ماتم کی صدائیں قبر میں سنو گے کہ تمہاری جگہ تمہاری جوانی میں جیسے تم ماتم کرتے تھے فرش ادا پہ تمہارا بیٹا ماتم کر رہا ہے، جب اپنے جوان بیٹے کو سفید ماتم میں ماتم کرتا دیکھ لو تو سمجھ لو تمہاری زندگی کامیاب ہو۔ بے شک بے شک۔ ایک مومن کے لیے زندگی کیا ہے؟ ولایت علی اور رضا حسین اور ان کی تعلیمات پہ تو بہرحال عمل کرنا ہی ہے، ہم نہیں کریں گے تو کیا غیر تھوڑے کرے گا، تو اپنی جگہ پر، لیکن ولایت کی بات کر رہا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے تبرہ کیا، تو تبرے کا سلیقہ ہمیں کس سے ملا؟ عقیدہ ابراہیم سے ملا۔ اب جس کو تبرے سے چڑ ہے وہ ابراہیم کے دین پہ نہیں ہے، اور جو ابراہیم کے دین پہ نہیں ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے، تو مومن کہاں سے ہوا؟ اللہ قرآن نے کیا؟ اِنَّا إِبْرَاهِيمَ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، ابراہیم حنیفًا مسلم، مسلم ہے، حنیف ہے۔ حنیف کا مطلب باطل سے کٹے ہوئے، جب تک باطل سے کٹے ہوئے نہیں ہوگے تب تک مسلم نہیں ہو سکتے۔ تو یہ حنیف و مسلمہ۔ وما کان من المشرکین، ابراہیم مشرکین سے نہیں ہے،
اور مشرک کیا ہے؟ شرک 3 طرح کا ہے. ایک اللہ کی توحید میں شرک ہے، تو اس شرک کا جواب ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. دوسرا رسالت اور نبوت میں شرک ہے، سرکار دو عالم کے سوا کوئی نبی نہیں آیا. جو حضور کے بعد دعوی نبوت کرے وہ ملعون ہے، اس پہ ماننے والے بھی ملعون ہیں. جو سرکار دو عالم کے بعد کہے میں نبی ہوں، اللہ کی ملائکہ کی، اس پہ لعنت ہے. جیسے مسلمہ کذاب نے رسول اللہ کے بعد دعویٰ کیا. مسلمہ نام کا ایک شخص تھا، سرکار دو عالم کی حیات میں ہی اس نے دعویٰ کیا میں نبی ہوں. اور طلحہ ابن اور ایک شخص تھا، اس کا نام تھا اسدی تھا، وہ بھی اس نے بھی دعویٰ کیا میں نبی ہوں. اور اس کے بعد ایک عورت نے دعویٰ کیا، سجا نام تھا اس نے کہا میں بھی نبی ہوں. تو حیات پیغمبر میں 2 مرد اور 1 عورت دعوی نبوت کے دعوے دار ہو گئے. یعنی اللہ نے نبی کو، اپنے حبیب کو نبی بنایا. ان لوگوں نے کہا نہیں ہم 2 مرد ہیں اور یہ 1 عورت ہے. یہ تو جب سرکار دو عالم کی زندگی میں دعوی نبوت میں 2 شامل ہو گئے، مرد اور 1 عورت حیات پیغمبر میں، تو یہی علی کے ساتھ اگر پیش آ جائے کہ علی کی امامت و خلافت کے مقابل میں 2 مرد چیخ اٹھے ہم ہیں اور 1 عورت مقابل میں آ جائے، تو سمجھ لیجئے جو رسول کے ساتھ جو رسول دعویٰ کرے ان پہ بھی لعنت ہے. جو علی کے مقابل میں دعویٰ کرے، صلوات پڑھتے محمد مقابل میں بھی دعویٰ کیا. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. نبوت کے مقابل میں بھی، سرکار کے مقابل میں لوگوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا. مولا علی کے مقابل میں ولی ہونے کا دعویٰ کیا. مولا علی کے مقابل میں لوگوں نے خلافت کا دعویٰ کیا. جنگ جبل سے آ گئی تھی. تو یہ بات بالکل ثابت ہے. مخالف. اب حضرت ابراہیم کو بنایا اللہ، اور جیسے بنایا امام بنایا، نبی بنایا اور اپنا خلیل بنایا. اور حضرت ابراہیم کی شان بتائی، میرا ابراہیم بت شکن ہے. سب بت باندھ رہے تھے اور حضرت ابراہیم بت توڑ رہے تھے. قرآن میں ہے کہ نہیں؟ سورہ انبیاء میں موجود ہے. حضرت ابراہیم کے لیے فتح کا لفظ ہے، فتح، اور مولا کائنات کے لیے لا فتح. کیا بات ہے. علی نے کعبے سے، حضرت ابراہیم نے بتوں کو توڑا اور مولا کائنات نے کعبے سے بتوں کو نکالا. کعبہ بنایا ہوا ابراہیم کا، کعبے میں آنے والے علی، بتوں سے نکالنے والے، کعبے سے بتوں کو نکالنے والے علی. تو یہ بھی شان میرے مولا کی ہے کہ علی بت شکن ہے، ابراہیم بھی بت شکن تھے. مگر فرق یہ ہے کہ ابراہیم زمین پہ کھڑے ہو کے بت توڑ رہے تھے، امیر کائنات رسول اللہ کے کاندھوں کو منبر بنا کے کھڑے ہوئے تھے. ارے بھئی رسول کے شانے علی کا منبر ہے، جن پہ بلند ہو کے جال حق وزق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آیا، باطل مٹا، باطل مٹنے کے لیے توڑ ہے. تو یہ جو عقیدہ تبرہ ہے، اس سے واقفیت ضرورت. تبرہ کیا ہے؟ تبرہ اظہار نفرت ہے، تبرہ باطل سے ناراضگی ہے. میں اللہ کو مانتا ہوں، بتوں کو نہیں مانتا ہوں، یہ تبرہ ہے. تبرہ شخصیات سے بھی ہے، تبرہ معنویات سے بھی ہے. اب ہمارے مسلمان بھائی 6 کلمہ پڑھتے، چھوٹے بچوں کو پڑھاتے حصہ میں قرآن، اس کے اندر 6 کلمہ ہے، اللہم انی اعوذ بکا سمتو، اور اس کے بعد اللہ کہ وَتَبَرَّأْتُ مِنَ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ وَالْكِذْبِ. اس میں ہے وَتَبَرَّأْتُ، میں تبرہ کرتا ہوں کفر سے، شرک سے. ارے بھائی تبرہ آپ کے پاس کیسے آ گیا؟ نہیں صاحب، کفر و شرک سے تبرہ ہے. آپ کے پاس کفر و شرک سے تبرہ ہے. کفر و شرک کے توڑ کا نام ہے لا الہ الا اللہ. ہمارے پاس نفاق سے بھی تبرہ ہے، اور نفاق کی توڑ کا نام ہے علی ولی اللہ. کیا بات ہے. علی ولی اللہ جہاں ہے وہ نفاق نہیں ہے. مومن پہچانا جائے گا علی ولی اللہ کے ذریعے، منافق پہچانا جائے گا علی ولی اللہ کو چھوڑنے کے ذریعے. جب مولا کائنات نے خود ہی کہہ دیا کہ لوگ مومن پہچانے جاتے ہیں میری وجہ سے، اور منافق پہچانے جاتے ہیں میری مخالفت کی وجہ سے، تو اب جو علی کے مقابل میں آیا وہ کون ہے؟ منافق ہے. جو اس کو مانے وہ کون ہے؟
मुनाफिक है। इसलिए क्या दुआए सनम कुरैश में पढ़ते हैं, दुआए सनम कुरैश अमीर अल-मोमिनीन की दी हुई दुआ है। इसकी 11 शरह अरबी में मौजूद है। इसमें मौला कायनात फरमाते अल्लाहुम्मा जिब्त व तागूत, दुआ करो तो कहना है ऐ अल्लाह जिब्त पे लानत, तागूत पे लानत। जिब्त क्या है? बुत। हाँ। तागूत क्या है? शैतान। शरहुल विला मौलाना अल्लामा अब्दुल कादिर शिबरवी 7वीं सदी हिजरी की अरबी में किताब है, उसमें उन्होंने रिवायत इमाम दी, इमाम ने फरमाया जिब्त व तागूत से मुराद अव्वल व सानी। जिब्त व तागूत से मुराद ऐसे समझना, बच्चों को भी समझा देना घर में, क्योंकि ये मजलिस है इन लोगों के लिए। बचपन से सिलेक्ट हो जाए जिब्त व तागूत कौन है, अली का दुश्मन कौन है। क्या बात है। और बच्चों के साथ साथ बच्चियों को भी लाजमी है आज के दौर के एतबार से, अगर दुश्मनाने अहले बैत से शदीद नफरत होगी तो कभी उनके दुश्मन की औलाद से किसी को मोहब्बत नहीं होगी। माहौल बहुत बिगड़ चुका है। हम तो जमाना हो गया मिंबर नशीन हुए, मजलिसें पढ़ते हुए कहीं कहीं जाते हैं, बहुत से मुकामात। मैं अपने शहरी की बात नहीं कर रहा हूँ, यूपी जहाँ जहाँ जाना होता है अक्सर किबला थोड़ा सा तबर्रे का वो क्यों क्या हो गया, नहीं कुछ अहबाब हैं आ गए, अच्छा ठीक है आज तो वो आएंगे तो यही तो सुनने आएंगे। कमाल ये है कि जहाँ जहाँ तबर्रे पे मजलिसें पढ़ी गई है, मेरा अपना जाती तजुर्बा है, वहाँ लोग शिया हो गए। मैं अपना तजुर्बा जब मिंबर से कह रहा हूँ, क्योंकि तबर्रा नाम है हुकूक आले मोहम्मद को सबूत के साथ पढ़ के उनके दुश्मन को बेनकाब करना। क्या बात है। जब आप ये करें वाह के लिए आते हैं कि भाई ये जो पंजतन के फजाले ये तो हमारे पास भी होता है, भाई हम क्या नहीं मानते, अली की विलाद क्या इकरार हम भी करते, वाली वलियों के सरदार, तो इसमें क्या हो गया। अगर इख्तिलाफ क्या भाई, इख्तिलाफ ये कि फुला को नहीं मानते, फुला को नहीं मानते, तो क्यों नहीं मानते, ये सुनने के लिए आते हैं और अब यही नहीं सुनाते हैं। तो कल तक जब ये सुनाया जाता था तो दूसरों के बच्चे समझ के फर्शे अदा के ही हो जाते थे, आज अपने ही समझ नहीं पा रहे, इसलिए कि उन्हें समझाया नहीं जा रहा। अरे इख्तिलाफी मसाइल मत पढ़ो, अरे तो सबसे पहला इख्तिलाफी मसला तो ला इलाहा इल्लल्लाह है कि सबको छोड़ो, अल्लाह को मानो, कोई माबूद नहीं, माबूद बस अल्लाह। तो यही तो सबसे इख्तिलाफ हो गया। तो इख्तिलाफ ये नहीं, हक से जिसका इख्तिलाफ वो बातिल है, बातिल को पढ़े बगैर हक समझ में नहीं आता। अच्छा, तो अपने बच्चों को बताना जरूरी ना इधर बैठे जिब तो ताबूत पे लानत हो तो पहले को बुत का, दूसरे को ताबूत का। मौला अपने एतबार से फरमा रहे जिब तो ताबूत है, हमारे अपने जज्बात होते हैं। जिब तो ताबूत पालने वाले दोनों के बेटों पे, इनकी बेटियों पे लानत। क्या बात है, बेशुमार। मैं लानत नहीं कर रहा हूँ, लिसानुल्लाह लानत कर रहे हैं। क्या बात है। लिसानुल्लाह जिसकी लानत कर दे, अब उससे कोई इत्तेहाद कर ले तो कर ले, हम कभी कर नहीं सकते। वबनाइमा वबनतैमा, इतना ही नहीं, वशाइमा वबाइमा वमुहिब्बैमा, जो इन दोनों के फजाइल की इशारत करे, वो मुहिब्बैमा जो इन दोनों से मोहब्बत करे, वबाइमा जो इन दोनों की बैत करे। है कुछ पागल किस्म के लोग ये कह के दुनिया से चले गए कि अली ने शेखैन की बैत की थी। अरे भाई मौला खुद लानत कर रहे, जो उन पर बैत करे उन पर लानत। क्या बात है, वाह वाह। फिर आगे इतना ही नहीं हुआ, मौला ने फरमाया, आगे फरमाया दुआए सनम कुरैश, इसे छापो, इसे बच्चों को पढ़ाओ, सारी तारीख की किताबें दुनिया से जला दी जाएं तो दुआए सनम कुरैश वो है जो आले मोहम्मद को कहीं छुपने नहीं देती। क्या बात है, वाह वाह। वो दुआ है वबनाइमा वबनतैमा वमुहिब्बैमा, आखिर में जिसमें अहम बात है वमाइल इलैहिमा, वमाइल इलैहि, माइल का मतलब झुकना, थोड़ा सा झुके, जिसके लिए जरा सा भी सॉफ्ट कॉर्नर हो, नरमी हो,
اگر آپ کے دل میں دو سے متعلق ذری سی بھی کیا بات ہے، واہ 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 واہ، وہی اتنے کروڑوں مان رہے ہیں، ارے رسول اللہ کے آگے پاس ادھر بھی ہے ادھر بھی، کچھ تو بات ہوگی، یہ جو ہوگی وہ پورا ایمان لے لے گی آپ کا۔ کیا بات ہے، واہ واہ، تو فرمایا جو ان دونوں کی جانب ذرا سا بھی جھکاؤ دل کا رکھے، امام فرما رہے اس پہ بھی لعنت، امام فرما رہے جو ان کی طرف اپنے دل کو ذرا جھکا دے اس پہ بھی لعنت، آپ پورا جھکائے جا کر۔ کیا بات ہے، پوچھا گیا مولا کچھ لوگ آپ کے فضائل کو مانتے ہیں لیکن آپ کے دشمنوں کو بھی مانتے ہیں کہ ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں؟ ملا یذر الفقی میں روایت ہے، امام نے فرمایا نہیں، وہ مخلف ہیں، حق کو باطل سے ملانے والے ان کے پیچھے نماز نہیں۔ ذرا سے پانی میں، وضو کے پانی میں اگر ایک نجاست کا قطرہ پیشاب کا گر جائے تو ایک قطرہ ایک لوٹے کو نجس کر دیتا ہے، سارا پانی نجس ہوگا، اس سے وضو نہیں ہو سکتا۔ تو آپ کے پورے ایمان میں دشمنان اہل بیت سے ذری سی بھی مروت پورے ایمان کو خراب کر دے گی، اس سے بچنے کی والماء للہ، اور اس سے بھی بچے، ان دونوں سے خاص طور پہ مولا نے فرمایا، اور یہ بھی ہے کہ ان کے کردار سے بھی بچے۔ یہ غاصب تھے، تم جن پہ لعنت پڑھ رہے ہو غاصب تھے، خبردار تم کسی کی زمین نہ کھاؤ، اور خاص طور پر کسی عزاخانے کی زمین نہ کھاؤ۔ کیا بات ہے، ان پہ لعنت کر رہا ہے، عزاخانے کی زمین کھا گیا، ان پہ لعنت کر رہا ہے، عاشور خانے کی زمین بھیج دیا، تو قیامت میں ادھر تھوڑے ہی اٹھے گا ادھر ہی اٹھے گا۔ ابھی جو بیوی کا فضل جس میں بس کیا ہے، اگر کوئی کسی کا عزاخانے کی زمین کھا لے گا تو وہ قیامت میں کس کے ساتھ اٹھے گا؟ انہی کے ساتھ اٹھے گا، کیونکہ وہ ایمان کی زمین کھا کے۔ لعنت کی بنیاد کیا ہے؟ آل محمد کے حق کو جس نے چھینا اس پہ لعنت کی میراث۔ بے شک بے شک، جتنے عزاخانے امام حسین کے جو وقف کردہ امام حسین کے وہ زہرا کی ملکیت ہے، ان میں سے ایک دن کا بھی اٹھانا جائز نہیں ہے۔ لوگوں نے اگر پلاٹنگ کر کے زمین بیچ دی تو قیامت کے دن وہ بانیان ثقیفہ کے ساتھ اٹھیں گے، وہ شفاعت کے طلبگار نہیں ہو سکتے۔ واہ 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 واہ، اور جو خاموش ہوتے ہیں نا لوگ، ان سے بھی پوچھا جائے گا تم کیوں خاموش تھے؟ کیا بات ہے، بے شک بے شک، چچا نے ابا کی ایک والی زمین کھا لی، عید کا دن آیا بچہ سلام نہیں کر رہا، بولے کیا ہوا؟ نہیں ہمارے ابا کی ایک والی زمین کھا لی، ہم چچا سے نہیں ملے۔ ارے نہیں تو ایسی بات نہیں ہے، اپنے بڑوں کا احترام کرو۔ نہیں نہیں نہیں، کیوں کیا بڑوں کا احترام؟ ہمارے ابا کی ایک والی زمین چلی گئی، ایک گز زمین چلی گئی، ابا کی ایک گز زمین چلی جائے، چچا کا احترام نہ کرے تو ابا بچے کو نہیں نصیحت کر رہے، کہہ رہے نہیں پہچانو چچا جو ہے غاصب ہے۔ اب اگر وہی چچا وہی ابا ایمان کی زمین کی پلاٹنگ کر لے، عزاخانے کی کر لے، تو اس سے کوئی انحراف نہیں، اس سے کوئی الجھن نہیں، اس سے کوئی پریشانی نہیں۔ زمین کے مسئلے میں باپ عزیز ہے اور عزاخانے کی زمین کے لیے کیا امام عزیز نہیں ہے؟ یہ جو اوقافی جائیدادیں گئی ہیں، پورے ہندوستان کی بات کر رہا ہوں میں، جہاں جہاں جانا ہوتا ہے پڑھنا ہوتا ہے میں برابر پڑھتا ہوں کہ بھئی آپ کی زندگی میں آپ کی نگاہوں کے سامنے اگر عزاخانے کی زمین پر پلاٹنگ ہوئی ہے تو آپ کیسے خاموش رہے؟ کیا آپ نصرت امام نہیں کر سکتے؟ اپنے گھر کے لیے آپ باہر نکل سکتے ہیں، امامہ اتار کے نکل جائیں گے، شیروانی اتار کے اتر جائیں گے، ارے میرے گھر کا مسئلہ ہے۔ تو پھر یہ عزاخانے جو پلاٹنگ ہوتے ہیں، ان کے اوپر جو زمینیں غصب ہوتی ہیں، ان کی زمینوں کو بیچا جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے قوم کہیں اور پورے ہندوستان میں کھڑی کیوں نہیں ہوتی؟ امام آج مظلوم ہے، نہ کل کوئی ان کا تھا نہ آج کوئی ان کا۔ جتنے جن عزاخانوں کو اوقافی فنڈ ملتا ہے ان کو سب دیکھتے ہیں، اور جن عزاخانوں کو کوئی اوقافی فنڈ نہیں اس کی طرف کوئی دیکھتا ہے کیا وہ عزاخان؟ اور یہ معیار پہ اتریں گے تو پہلے کے لوگ کرتے تھے۔ آج ہماری زندگی میں کتنے اہل بیت کے دشمنوں کے ویڈیوز آ رہے ہیں، کتنی
किताबें आ रही, ना हम देखते हैं, ना पढ़ते हैं। दुश्मन की हलफ में ये हमारे खिलाफ ऊंचा बोलने का लहजा कहां से आया? इसलिए कि जब हम अहले बैत की मोहब्बत में नारों की हद तक महदूद हो गए, जबान की हद तक महदूद हो गए, प्रैक्टिकल में हमारा जज्बा मर गया, तो अहले बैत के दुश्मन सर पे उठने लगे और हम पर भूकने लगे। वरना किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं थी वो जो शियों के खिलाफ बोल सके। आज हम अहले बैत से अंदरूनी तौर पे कट रहे हैं। हमारी मजलिसें एक रिवाज बन गई हैं, हमारी अज़ादारी एक रिवाज बन के रह गई है। ये मजलिसें, ये अज़ादारी, ये शिया कपड़ा, ये सारी चीजें इबादत है, और इबादत वही कबूल है। इबादत है, और इबादत जो होती है तो वो गंदगी के जरिए नहीं होती है। फर्श अदा पे आओ तो दिल पाक है, बदन भी पाक हो शरई तौर पर, ज़हन भी पाक हो शरई तौर पर। मैं फुलां की मजलिस में नहीं जाता इसलिए कि फुलां से मेरे ताल्लुकात अच्छे नहीं है। ताल्लुकात की बुनियाद पर इबादत नहीं होती। अगर मस्जिद में कोई आपका मुखालिफ आता है तो आप वो नमाज पढ़ने चले जाते हैं, घर अल्लाह का है, तो फर्श अदा किसका है? जनाब ज़हरा का फर्श अदा है ना। कर रहे हैं, सारी दुश्मनियां मौला के लिए रह गई। अभी मुहर्रम शुरू नहीं हुआ, देखिए सब जगह सब चाय वाय पीते एक जगह बैठे के मुहर्रम का चांद नमूदार हो जाएगा, ये अलग हो गया, वो अलग हो गया, साथ रहने वाले मुख्तलिफ हो गए। ये क्या सारे इख्तिलाफात इमाम हुसैन के लिए रह गए? अब्बा मर जाए तो दो भाई बिछड़े हुए मिल जाते हैं कि अब्बा की मैयत में मुलाकात हो गई। और सैयद शोदा की अज़ादारी हमारे लिए क्या है? क्या हम सैयद शोदा की अज़ादारी में एक दूसरे के इख्तिलाफात को भूल सकते हैं? अगर नहीं भूल सकते तो फिर हमने मजालिस को, अज़ादारी को इख्तिलाफ का जरिया बना लिया। बेशक बेशक। मैं फुला की मजलिस में नहीं जाऊंगा, फुला की, ये नहीं होगा। आपके बाप का कातिल भी अगर है तो उसके घर मजलिस है और आपको बुलाया जाए तो जाएं, हुसैन के लिए जाएं, किसी का चेहरा देखें। किन बुलंदियों में अज़ादारी होती थी और कहां हो गई? लोग हमसे सीखते थे। सबील का पानी, जब सबील लगती है तो सबील का पानी गैर मुस्लिमीन बतौर शिफा के पानी भर लेते हैं और हमें शिफा मिली। हमारे पास सबीलों को क्या एहतराम? नौहे सुनने का भी कोई एहतराम नहीं। इधर पैर हिला रहे हैं, आपस में गुफ्तगू है और गुटखा खा रहे हैं और गाने भी हो रहे हैं, गालियां भी हो रहे हैं और सबील पे नौहा भी चल रहा है। जैसे मुहर्रम में बस गाने नहीं सुने जाएंगे और उसकी जगह नौहे लगा देंगे, और वो भी माशाल्लाह वो हिंदी गानों की तर्जों पे तो सुनना भी हराम है, पढ़ना भी हराम है। गानों की तर्जों पे नौहे नहीं है। नौहा कहते हैं पुका जिससे मशाइख की वजह से दिल में हरारत हो, आंख से आंसू निकले। हिंदी गानों की ट्यून के ऊपर नौहे। वो पाकिस्तानियों में आदत है, उन लोगों के पास कुछ तर्जें मिलती नहीं तो वो ईरान से, इराक से, हिंदुस्तान से गानों की तर्जों पे जोड़ के कर लेते। हम हिंदुस्तानी, यहाँ दक्कन की अज़ादारी में जो दक्कनी नौहे हैं उनके अंदर इतनी कैफियत है कि आपको किसी नए बाहर के नौहे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन हम लोग कल्चर हमारा जल्दी हम बाहर का अडॉप्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से यहाँ के जो पुराने नौहे हैं जिसमें आज भी इतनी कैफियत है कि अगर उसे खड़े रह के कोई पढ़ता है तो दिल में दिक्कत पैदा होता है। तो क्या आग लगी हाय मोहम्मद के चमन में, करबल तेरे बल में। इसकी जो तर्ज है, जो अंदाज है, वो जो मुझे याद आ गया कह रहा हूँ कि आप पुराने तर्ज के 9000 उसको देखिए, उसमें तर्ज बोलने का मतलब है पुराने लोग नौहा पढ़ते थे तो बच्चे खेलते खेलते भी नौहा पढ़े तो कहते बेटा एक जगह बैठो, बैठ के नौहा पढ़ो, ऐसा खेलते हुए भी पढ़ो। तरबियत अज़ादारी में तरबियत होती थी, अब तरबियत खत्म हो गई, अज़ादारी रह गई। तो जिस अज़ादारी में तरबियत अज़ा ना हो, जिस अज़ादारी में तहज़ीब अज़ा ना हो, वो कभी इबादत नहीं बनती। बात मेरी तमाम हो रही है, मजलिस तमाम कर रहा हूँ, मुहर्रम आ रहा है, तो मुहर्रम के आने से पहले तैयारी कीजिए कि मुहर्रम कैसे करें, तबर्रुक हुसैन की इज्जत कीजिए। ये नहीं कि खड़े होके खाना जा रहा है, बाहर पूरा लगा दिया, क्या कहते हैं उसको, बर्तन वर्तन रखे, लोग खड़े खा रहे हैं, आधा खाना नीचे जा रहा है जमीन पर।
ایک تو رزق کی توہین نہیں کرنا ہے اور تبرک حسین کی توہین کے بعد پھر آپ کے پاس رزق کہاں سے آئے گا؟ ارے نہیں اللہ توہین کے لیے توہین کی نیت کیا ہوتی ہے؟ عمل خود بتا رہا ہے توہین کر رہا ہے آپ کے پیروں میں رزق آ رہا ہے. امام کا عمل یہ ہے کہ اگر چاول کا دانہ جو دسترخوان پہ گر جائے تو اسے اٹھا کے امام نوش فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں دیکھو یہ چاول کے دانے جو اس پر گر گئے یہ کھاؤ اسے تسبیح یہ جو تسبیح کرتے ہیں دان. اور ہمارا عالم یہ ہے کہ ہرس میں تبرک کھاتے نہیں بچے اتنی بڑی بڑی رکاوٹیں لیے چھوڑے چلے گئے پالیتین ہے تو ڈال لیے نہیں تو وہی اور بعد میں چھاڑ دیا گیا. اور یہ کھڑے رہ کے کھانا ایک مشہور دشمن ہے اہل بیت کا مافیا خدا لعنت انہیں کھڑے رہ کے کھاتا تھا. ہماری قوم کو کیا ہو گیا سب کو کھڑے رہ کے کھلاؤ بٹھا کے کھلاؤ. امام نے جو تہذیب بتائی نہیں تو پھر پاکٹ بند ہوتے تو گھر جاؤ کھاؤ. عزا خانے میں جو ہے استعمال باہر تو رزق کی توہین مت کیجیے عزاداری کیجیے تو مولا کے تبرک کا احترام کیجیے. اور پھر مجالس میں بچیوں کو بھیجیے اپنے گھر کی خواتین کو بھیجیے تو اس پابندی کے ساتھ بھیجیے کہ چہرہ تمہارا ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے تم کسی دعوت میں جا رہے ہو ایسے جاؤ کسی کی میت میں جا رہے ہو. یہ عجیب و غریب انداز سے جو عورتیں جس انداز سے جا رہی محرم پیٹرن کپڑے محرم فیشن کپڑے. بھائی اپنی بہن کو چھوڑائے باپ بیٹی کو چھوڑائے شوہر بیوی کو چھوڑا دے اس طرح کے کپڑے اور پھر اس کے بعد مجلسوں میں ویسے جائے جیسے قدیم طرز میں لوگ جاتے تھے. چہرہ دیکھ کے لگے کہ بھائی کسی کے گھر پرسا دینے کے لیے آئے. اگر آپ کے گھر میت ہو جائے اور اگر ایسی خواتین آئے جو بالکل بناؤ سنگار کر کے آئے آپ سمجھیں گے کہ یقیناً یہ دشمن ہے جو دیکھنے کے لیے آئے ہیں ہمیں سزا کے لیے آئے ہیں ہمیں دل جلانے کے لیے آئے. اہل بیت کے گھر ایک دن میں 72 لاشیں اور آپ پرسے کی مجلس میں آئے ہیں اور آنے کا انداز ایسا ہے کہ بچوں کے کپڑے بھی عجیب فیشن کے بچیوں کے بھی عجیب. تو یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے ہم اپنے گھر کو بچائیں. عزاداری بچائے گی. عزاداری کی عزت کرو گے تو دنیا میں عزت سے جیو گے. عزاداری کے تبرک کی عزت کرو گے تو کوئی بیماری تمہیں چھو نہیں سکتی. سبیل کے پانی میں شفا ہے حسین کے تبرک میں شفا ہے اور جس نے اس کی توہین کر دی پھر اسے دنیا کی کوئی دوا صحیح نہیں کر سکتی. اور پھر یہ مجلسیں جس میں سید عالمیہ تشریف لائے کربلا بھی آئی تھی اور پھر جہاں ذاکر ذکر کرتا ہے بی بی وہاں بھی آئی. مجلس وصال ثواب ہے مرحومہ کی امیر سلطانہ مسوی صاحبہ کی. خدا بڑی رحمت کرے اور اس ذکر کا ان کی روح کو اس ذکر سے شاد کرے. بہرحال مائیں دنیا سے گزر جاتی ہیں مگر دیکھیے گا وہ مائیں جو آئی میں بھی ہو جو سعادات بھی ہو اور اپنے بچوں کو عزاداری کا درس دے کے دنیا سے خود عزاداری کر کے جائیں. اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں جانتا ہوں اور تجزیہ کرتا ہوں تو میرے بھائی مردوں سے زیادہ عزاداری عورتیں کرتے ہیں. شوہر کی خدمت کرنا بچوں کی خدمت کرنا گھر کا پکوان کرنا صاف صفائی کرنا اور اس کے بعد میں پھر مجلسوں میں دل رہتا ہے کہ فلاں مجلس میں جانا فلاں مجلس میں جانا. تو عورتیں جو مجلسیں کرتی ہیں جو مومنات مجلسیں کرتی ہیں یقیناً مردوں سے زیادہ ان کا اجر ہے کہ وہ اپنے گھر کے تمام کام اور حقوق کو نبھاتے ہوئے مجلسیں کر رہے اور پھر اپنے بچوں کی عزاداری میں تربیت ہو. تو وہ بیوی مجلسوں میں آتی ہے اور وہ بیوی مقتل میں بھی آئی تھی جب حسین کے گھوڑے سے زمین پہ آتے ہوئے خیال فرمایا اے میری اماں زہرا. میں تو بات بھی نہیں زبان میں خیال کی بات کر رہا ہوں خیال بھی آ گیا تو سے میرے لاگ میں تجھ سے دور کروں. میں جانتی ہوں تجھے میں نے چکی پیس کے پالا ہے. تیرے بدن نازنی کو کبھی میری آغوش میں سورج کی کرن نے نہیں چھوڑا ہے لیکن میں دیکھ رہی ہوں کہ تیرے بدن پہ انگلی رکھنے کی جگہ نہیں اتنے تیر لگے. اے میرے لال اماں زہرا تجھ سے قریب ہے. جب تو مدینے سے چلا تھا تو تیری ماں کربلا تیرے ساتھ ساتھ آ چکی ہے میرے لال. اور جب گھوڑے سے حسین زمین پہ آ رہے ہیں تو ماں کی باہیں پھیلائی ہوئی ماں ہے زہرا ہے
मेरा दिल कहता है बीबी ने एक हाथ कमर पे रखा होगा, एक हाथ बढ़ाया होगा, मेरे लाल क्या करूं, अभी तक मोहसिन का जख्म मेरे पहलू से नहीं गया कि तेरी माँ एक हाथ कमर पे रखे हुए है और एक हाथ से तुझे संभाल लेके लिए आई है। यही वो हुक्का है जहाँ सरकार कह रहे होंगे ए अली फातिमा को संभालो, मेरी बच्ची अभी मोहसिन के जख्म से संभली नहीं है कि जिसको चक्की पीस के पाला वो बेटा मैदान कत्लगाह में 4000 तीरों के निशान, 1900 तलवारों के निशान, कोई साथी नहीं है, शबीर की तन्हाई है, रूहे रसूल तड़प रही थी, ज़हरा फरियाद कर रही थी। और फिर वो ज़हरा कि जिसे रोने नहीं दिया गया, वो ज़हरा जिसे रोने नहीं दिया गया, दिन में रोइएगा या रात में। अरे मैं मजलिस तमाम करूं यही करते हुए, यहाँ कुछ आवाजें बुलंद हो रही हैं। हाँ, मौला कहते हैं कि जब हमारा जिक्र हो तो आवाजें बुलंद करो, हुसैन पे रोने में न शर्माओ। अगर अहले बैत पे रोओगे तो जिंदगी में कभी अल्लाह तुम्हें किसी मसले में नहीं रोने देगा। आंसू अमानत है बमे हुसैन की, आंसू अमानत है बमे हुसैन। जनाबे ज़हरा दिन में रोए या रात में रोए, हाकिम कहता है कि इनके रोने से खलल होता है। यहाँ इतने रोने वाले हैं, कोई पड़ोसी आके आपसे ये तो नहीं कह रहा भाई आप लोगों के रोने से हमारा घर मुतासिर होता है। अरे जिन्हें रोने का विरासतन हक नहीं है उन्हें कोई नहीं रोक रहा, मगर नबी की बेटी को रोका गया। मैं बीवी के हाथ जोड़ के कहूं, बीवी आपको तो सिर्फ कहा गया बाबा पे ना रोए, लेकिन आए सकीना हुसैन पर रोने का तमाचे लगाए गए। आए बहनों को उम्मतन से बांधों को बांधा गया ताकि हुसैन पे ना रोया जाए। और बीबी का घर जला, शहादत मोहसिन हुई। रोजाना बाबा के मजार पे जाके बीबी फरियाद कर रही है कि बाबा आपके बाद उम्मत ने क्या सुलूक किया। हाँ बीबी, घर करीब है ना, मस्जिद नबवी के बाजू ही तो है, उसी जगह तो है, ज्यादा तो आपको जाना नहीं पड़ा। गई हो जब अपने बाबा के कब्र पे आपने कहा, दिल को सुकून हुआ होगा ना। और आपने तो रोज ही रसूलुल्लाह को देखा होगा कि सामने बाबा खड़े हैं मज़ार अक़दस पे, कह के दिल को तसल्ली हुई। लेकिन आपकी गरीब बेटी ज़ैनब, आपकी गरीब मुसाफिरा उम्मे कुलसूम, अरे तासियानों के जख्म है, चादरें छीनी गई है, सामने कब्र भी नहीं है। लेकिन जब आई है मदीना तो मदीना आने के बाद में बीवियां कब्रों पे आई है। लेकिन अजीजों, मुझे मिलता है कि शहजादी रबाब अम्मा ज़हरा के दरवाजे पर बैठ गई। अम्मा, तुम्हारे घर तुम्हारे बहू आई है, लेकिन वाली करबला में है, बेटी शाम में है। ए अम्मा, मेरा 6 महीने वाला गुजर गया। ये कह के अपने दामन से थोड़ी सी खाक निकाली, जले हुए टुकड़े लकड़ी के छोटे छोटे जले हुए टुकड़े थे, अम्मा के दरवाजे पे डाला। ए अम्मा, तुम्हारा दरवाजा जला था, हमारे खेमे जले। ए अम्मा, तुम्हारा दरवाजा जला था, मेरे अंदर का झूला जल गया। उसके जले हुए झूले की ये छोटी छोटी लकड़ियां है। ए अम्मा, तुम्हारी बहू जब गई थी तो आलम कुछ और था, अब बेटियां आई है, बहू भी आई है, हमारी कमरें झुक गई, हमारे बाजुओं पे निशान पड़ गए, हमारी आंखें अंदर हो गई, हमारे बाल सफेद हो। पाले वाले मुझे वास्ता मुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का जिक्र कबूल फरमा, हमें कोई गम न दे बजुज़ गम हुसैन की।